جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مراجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیوں کر دیکھو گی؟ بہرکیف اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دختر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ وزاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کی دلداری کی اور اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر الامرہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوچھتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان کے کہنے پر اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مفقی پوچھتی تھی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اسی طرح سے 40 دن گزر گئے اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا تو پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، سن کر وہ بولی کہ مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پہ کہ آپ حکم دے کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم مہجور بھول جاؤں۔ بس اس زمانے میں صورت بنانا شرع میں ممنوع نہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی، پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے، اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آج عید قربان ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے، اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا کہ ٹڈی کی قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ، تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی، اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھیں، اور وہی بغض اس کے دل میں تھا تاکہ وہ اس سے اپنے باپ کا انتقام لے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ سہو فرمایا کہ اچھا تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوچھتی تھی، اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، اور انہوں نے یہ چیز اپنے شوہر سے چھپا کے رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرض الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام سہرا تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خاتمہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور سحرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خاتمہ یمنا سے اپنی انگشتری طلب کی، تو وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان علیہ السلام ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دی؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی صحرا
جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں با ادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوبدار نے وہاں سے نکال دیا، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بے شمار بیبیاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب میں تمام بیبیوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی کے ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر جب وہ سب کے سب جوان ہوں گے تو ہم سب کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور پھر بموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب سے بہت نادم ہوئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ القصہ، جب ان جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعزیت و تکریم نہ کی اور اس تختگاہ سے باہر نکال دیا، بس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی اور مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی، اتفاقاً یہاں بھی کسی نے کچھ التفات نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے نوکر بھی نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل گئے اور دریا پر گئے مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں سے کہا، تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ تب ایک ماہی گیر نے ان کو 2 مچھلیاں دینی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزرا، رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہاں 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی، اور پھر شکر خدا بجا لائے۔ اسی طرح وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اور 40 دن صحرا جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معلوم ہوا کہ یہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور آصف جو کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند ہوشیار تھا، جس دن سے صحرا جن تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اور آصف جو کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر وہ بڑا ہی عقل مند اور ہوشیار تھا، جس دن سے صحرا جن تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے آصف اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینیہ خادمہ کو جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے، نہ ہی وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی خاتم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے یا نوع دیگر ہوا ہوگا۔ پھر آصف نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا، بہت اچھا، میں بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی توریت خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر توریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی۔ جب وہ لوگ توریت پڑھنے لگے تب وہ صحرا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا۔ اس کی وجہ سے وہ جن یہاں سے بھاگ گیا اور وہ خاتم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبز پتا اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی، وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا۔
اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ گئے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں اور مجھ کو روزمرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فی الجملہ اس سحرہ جن نے جو انشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انتشری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی مطیع و فرما بردار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی سحرہ جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی کے جس نے انشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ پس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیرے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور مرغان ہوا آ کر سر پر سایہ فگن ہوئے اور جنوں انس جمیع خلق ان کی ملازمت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہوئی اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا اور اس وقت ہوا کو حکم کیا۔ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے محل تک پہنچا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس سیدونیہ عنکبوت لعین کی بیٹی کو کہ جس کو شہر سیدون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوچھتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لوڈیوں کو مروا دیا اور جو کتابیں جادوگری کی تھیں جو روز ہزمیت عنکبوت لعین کے اور جو کتابیں جادوگری کی تھیں جو روز ہزیمت عنکبوت لعین کے صحرا جن اس شہر سیدون سے لوٹ کر لایا تھا اور اس جادو کے سبب سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتن ان کی خادمہ یمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا، اس کتاب کو بھی پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، اسی سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحرہ جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا اور تمام جنوں کو حکم کیا۔ ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے نبی اللہ، سحرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلے کے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لا سکیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنہوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارتے تھے کہ اے صحرا تو کہاں ہے، اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنہوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا اور بعد اس کے اسے شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ پس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب بموجب ارشادان کے جنوں نے ویسا ہی کیا اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے اور کواڑ درازوں کے آب نوش کے لگائے اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد اور دوسرے دروازے کا نام توبی
اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمان رکھا، اور اس کی چھت بھی صباح کی لکڑی سے بنوائی تھی اور دیوار اس کی سونے سے زر اندودہ کی تھی، اور مسجد کے اندر کندیلیں چاندی کی لگائی تھی، اور کندیل میں تیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا، اور گندک سرخ سے کندیلوں کو ترکیب دیا تھا ایسا کہ 3 کوس تک اس کی روشنیوں کی شعاع جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گندک سرخ کیمیا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ با اتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنایا تھا اپنا عصا ٹیکے کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، صرف مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں اللہ کے حکم میں اب کچھ دیر نہیں کر سکتا، اور اب آپ کے واسطے پانی پینے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹکے کھڑے تھے، اسی حیت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح 1 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصا کے ٹیکے سے کھڑی تھی، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور تمام اجناح اسی طرح سے بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ عصا ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز بے جان کھڑے تھے۔ اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور تمام جن تعصف کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم العلی الاطلاق کی تھی کہ جن اپنی غیب دانی پر فخر کرتے تھے کہ ہم کو عیب کی بات معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو آزمایا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کی خبر ان کو ہو جاتی۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے، جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی، پھر انہوں نے جنوں کی عمارت کا پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد وفات کے 1 برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے، جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی، پھر انہوں نے جنوں کو عمارت کا پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد وفات 1 برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب کو وفات حضرت سلیمان علیہ السلام کی معلوم ہوئی، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔